السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم بارک لنا فی اوقاتنا۔ رمضان المبارک چونکہ بہت بابرکت مہینہ ہے تو ہر مسلمان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ اس سے فائدہ اٹھا سکے۔ تو آج کا نقطہ، آج کا سٹیپ بہت اہم ہے، سٹیپ 5، کہ آپ رمضان المبارک سے تبھی صحیح طرح سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں کہ جب آپ روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ اس کے تمام تقاضوں کو بھی پورا کریں۔ پیٹ کا روزہ بعد میں رکھیں، پر پہلے اپنی زبان، آنکھوں اور کانوں کا روزہ رکھیں۔ یعنی آج ہم نے دیکھنا ہے کہ زبان، کان اور آنکھ جو ہماری سینسز ہیں، اللہ نے ہمیں عطا کی ہیں، جو اللہ کی طرف سے تحفہ ہیں، دیکھنا، سننا، یہ نعمتیں ہیں، بولنا یہ نعمتیں ہیں، مگر کیا ہم ان نعمتوں کا جائز استعمال کرتے ہیں؟ تو ان کا جائز استعمال کرنا ہے، درست استعمال کرنا ہے، تاکہ ہمارا روزہ مکروہ نہ ہو۔ بیسکلی اس کی بات صرف روزے تک نہیں ہے، اگر روزے میں پریکٹس ہے تو اس لیے ہمیں یہ زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہمارے باقی پھر پورا سال جو ہے اسی پریکٹس پہ گزرے۔ ہر مہینے کی یہ پریکٹس پھر پوری زندگی انشاءاللہ ہمیں جو ہے نا فائدہ دے گی۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جس نے بیہودہ باتوں اور بیہودہ کاموں سے اجتناب نہ کیا، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں کہ وہ کھانا پینا چھوڑ دے۔ صحیح بخاری 1903۔ یعنی اگر آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے مگر آپ بیہودہ باتوں میں الجھے ہوئے ہیں، آپ خراب باتیں کر رہے ہیں، فحش باتیں کر رہے ہیں، یا لا یعنی باتیں کر رہے ہیں، غیبت کر رہے ہیں، طعنہ کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، تو آپ کا روزہ آپ کو کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ آپ بیہودہ کام ہی کریں۔ عموماً لوگ روزہ گزارنے کے لیے فلمی ڈرامے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ کیسا روزہ رکھ رہے ہیں؟ آپ کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیں، روزہ آپ کو سکھاتا ہے جب آپ اللہ کے لیے، اللہ نے کہا کہ رمضان کے اس دن، اس مہینے میں کچھ نہیں کھانا پینا، تو جب آپ اس کے لیے اپنا جائز کھانا پینا چھوڑ سکتے ہیں تو کیا آپ حرام نہیں چھوڑ سکتے؟ روزہ بیسکلی ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جب تم اللہ کے لیے جائز امور سے رک سکتے ہو اس کے حکم کے مطابق، تو حرام امور سے کیوں نہیں رکتے؟ اور بیہودہ کاموں میں نہیں لگنا، یعنی یہ نہیں کہ روزہ ہو گیا بس آپ لیٹے لیٹے ہی ہیں، بس لیٹے ہی رہے ہیں، کچھ نہیں کیا، نہ نمازیں پڑھی، نہ کوئی تسبیح کی، نہ کوئی صدقہ دیا، اور بس فلموں، ڈراموں اور موبائل انہی چیزوں میں لگے رہے۔ ظاہر بات ہے کہ پھر آپ کا روزہ آپ کو کوئی فائدہ نہیں دے گا، کیونکہ آپ نے روزے کی اصل کو نہیں سمجھا۔ آگے سیدنا جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ جب تم روزہ رکھو تو تمہارے کانوں، آنکھوں اور زبان کا بھی روزہ ہونا چاہیے، یعنی ان کا بھی روزہ رکھو، اپنی کانوں کا، آنکھوں کا، زبانوں کا، زبان کا۔ اب دیکھیں ایسا کیوں ہے؟ آنکھوں سے جو آپ دیکھتے ہیں وہ آپ کے دماغ پر اثر کرتا ہے، ٹھیک ہے، وہی آپ سوچتے ہیں۔ کانوں سے جو آپ سنتے ہیں وہی آپ کے خیالات بنتے ہیں، وہی آپ کا مزاج بنتا ہے۔ زبان سے جو آپ بولتے ہیں وہی آپ کی پرسنالٹی بنتی ہے۔ تو آپ کو ان چیزوں کی حفاظت کرنی ہے تاکہ آپ کی پرسنالٹی غلط امور کا شکار نہ ہو۔ تو ان 3 چیزوں کی بہت خاص حفاظت کریں۔ آپ کو پتہ ہے جو انسان سنتا ہے، اس لیے تو لسننگ پہ بہت زیادہ ہے کہ آپ کیا چیزیں سنیں، اچھا سنیں تاکہ آپ کی پرسنالٹی بھی اچھی ہو، آپ کے دماغ میں اچھے خیالات آئیں، اچھا دیکھیں تاکہ آپ کی آنکھوں میں کوئی برا نقشہ نقش نہ ہو، اچھے نقش نقش ہوں تاکہ آپ اچھے کاموں کی طرف مائل ہوں۔ زبان کا اچھا استعمال کریں تاکہ آپ کی زبان دوسروں کے لیے بھی باعث خیر ہو اور آپ کے لیے بھی باعث خیر ہو، کیونکہ وہ حدیث آتی ہے نا کہ 2 چیزوں کی ضمانت دو تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دوں گا، تو اس میں ایک زبان ہے کہ اگر آپ کی زبان اچھی ہے تو آپ کے معاملات بھی پھر اچھے ہیں۔ اور اسی لیے تو کہا گیا کہ جو خاموش رہ گیا اس نے نجات پا لی۔ اگر اچھا نہیں بول سکتے تو پھر خاموش رہ لو، وہ بہتر ہے۔ تو ہمیں اپنی زبان کو جھوٹ سے بچانا ہے، غیبت سے بچانا ہے، فحش گفتگو سے بچانا ہے، اپنی آنکھوں کو بد نظری سے بچانا ہے، اپنے کانوں کو ناجائز باتیں اور سازوں میں سوکھی سے سننے سے بچانا ہے، یعنی گانوں سے بچانا ہے۔ تبھی ہمیں روزہ جو ہے فائدہ دے گا، ورنہ سارا دن بھوکے پیاسے رہنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ جب آپ نے اپنے نفس کی پریکٹس ہی نہیں کیا، آپ نے تزکیہ ہی نہیں کیا، آپ نے اپنا احتساب ہی نہیں کیا، آپ برائی سے رکے ہی نہیں، تو پھر آپ نے روزہ کیوں رکھا؟ کیونکہ روزہ تو پریکٹس ہے کہ آپ کو صبر آئے، روزہ تو پریکٹس ہے کہ آپ برے اعمال سے رکیں۔ اچھا، مسند احمد 13048 حدیث ہے کہ بندے کا ایمان تب تک درست سمت میں نہیں ہو سکتا جب تک اس کا دل سیدھا نہ ہو جائے، اور تب تک اس کا دل سیدھا نہیں ہوتا جب تک اس کی زبان صحیح نہ ہو جائے۔ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے قلب کا بہت تعلق ہے آپ کے ایمان کے ساتھ،
کیونکہ قلب کی کیفیت بدلتی رہتی ہے، تو اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ ایمان کی حالت بھی اپ اینڈ ڈاؤن ہوتی رہتی ہے، مگر آپ کے دل اور زبان کا بہت گہرا تعلق ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ ظاہری بات ہے، آپ جو بول رہے ہیں وہ بار بار آپ کے دماغ اور دل پہ نقش ہو رہا ہے، وہ آ رہا ہے، وہی سکرین چل رہی ہے۔ اگر آپ کی سکرین ہی اچھی نہیں ہے، آپ ایک چیز دیکھی جا رہے ہیں۔ اچھا، اگر کسی کو مار کٹائی کا شوق ہے، وہ مار کٹائی دیکھی جا رہا ہے، دیکھی جا رہا ہے، دیکھی جا رہا ہے، ایک وقت ہے کہ اس کو پتہ نہیں چلے گا، وہ کسی کو مار بھی دے گا، کیونکہ اس کے دماغ میں وہی چیز ہے اور اس کو وہ چیز ٹھیک لگنا شروع ہو گیا۔ آج دیکھیں کسی نامحرم کو دیکھنا، چاہے آپ اس کو ڈراموں کی صورت میں دیکھ رہے ہیں، چاہے آپ اس کو فلموں کی صورت میں دیکھ رہے ہیں، کسی چیز میں بھی دیکھ رہے ہیں، کسی اینکر، ایون کہ کسی مذہبی اسکالر بھی، مگر آپ اگر اس کو اس طرح دیکھتے ہیں اور آپ اس سے مطلب کہ جو اب ٹرمز آ گئی ہیں، کرش ہو گیا یا اس طرح کہ یہ ہمیں تو بہت، یہ ایک ہوتا ہے پسند اس لیے کرنا کہ ان کو سن کے ہمارا ایمانی لیول بڑھ جاتا ہے، یہ ٹھیک ہے، مگر یہ کہ آپ ان کو اس طرح کرنا شروع کر دیں، ان کی پکچرز کو یوں لگانا شروع کر دیں، ان کو دیکھنا شروع کر دیں، ان کے آپ اس طرح آئیڈیلائز کر لیں، آپ یہ بھی فرق بھول جائیں کہ ٹھیک ہے کہ وہ مذہبی اسکالر ہے مگر وہ نامحرم ہے، تو نامحرم اور محرم کا تو بہت فرق ہے۔ آپ کے محرم جو ہے آپ ان کو دیکھیں، جو مرضی کریں، مگر نامحرم سے تو آپ دیکھنے کا بھی پردہ کریں گے، آپ احتیاط کریں گے، اس کے متعلق گفتگو کرتے ہوئے بھی احتیاط کریں گے۔ اگر کسی کو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ بہت اچھا جو ہے سمجھاتے ہیں، بتاتے ہیں، تو اٹس اوکے، مگر پھر آپ کو پتہ ہے کہ میں کس طرح کی گفتگو کی بات کر رہی ہوں۔ جب آپ اس کی پرسنالٹی، اس کی آنکھوں، اس کی ذاتیات اور اس طرح کی چیزوں پہ چلے جاتے ہیں تو پھر ظاہر بات ہے کہ آپ اپنے دائرے سے نکل رہے ہیں، تو پھر باقی اشخاص جن کو آپ دیکھتے ہیں، چاہے وہ کوئی نیوز اینکر ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہے، تو یہ سارا کچھ انسان کو غلط سمت میں لے کے جانا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ پھر اس کے جذبات اور دل میں مختلف طرح کی جو ہے چیزیں آنا شروع ہو جاتی ہیں جو کہ اس کے ایمان کے لیے ٹھیک نہیں ہوتی۔ سلف صالحین صرف نماز اور روزے کو ہی عبادت نہیں سمجھا کرتے تھے، بلکہ وہ فرماتے تھے کہ اصل عبادت گزار وہ ہے جو لوگوں کی عزتوں کو اچھالنے سے پرہیز کرتا ہے۔ مومن جو ہے وہ تانا دینے والا نہیں ہوتا، مومن جو ہے عزت اچھالنے والا نہیں ہوتا۔ اہل القرآن کو تو اس چیز کا بہت اہتمام کرنا چاہیے کہ وہ کسی ایسی بات اور چیز میں ملوث نہ ہوں کہ جو دوسروں کی تکلیف، دل آزاری اور عزت اچھالنے والا معاملہ ہو، کیونکہ اس کی بڑی سخت پکڑ ہے۔ امام مالک بن دینار رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ جب تمہیں یہ محسوس ہو کہ تمہارا دل سخت، جسم لاغر و کمزور اور رزق میں تنگی آ گئی ہے، تو جان لو کہ تم نے کوئی ایسی گفتگو کی ہوگی جو فضول اور بے مقصد تھی۔ اللہ اکبر! اندازہ کیجیے کہ زبان کے فضول استعمال کے کتنے بڑے نقصانات ہیں، کہ دل سخت، جسم لاغر و کمزور اور رزق میں تنگی۔ دل ہمارے عموماً سخت ہوئے ہوتے ہیں، ہمیں کوئی نہ کوئی مسئلہ آیا ہوتا ہے، کبھی کیا درد، کبھی کیا درد، کبھی بخار، اور رزق میں بھی تنگی محسوس ہوتا ہے۔ یہ دیکھیں، ان تین چیزوں کو لکھ لیں کہ صرف آپ ایک گفتگو کی وجہ سے، ایک زبان کا فوراً سا ایک چسکا کہہ لیں یا مزہ کہہ لیں، اس کے لیے آپ خود کو اتنے بڑے نقصان سے دوچار کر سکتے ہیں؟ نہیں نا، تو خود کو بچائیں۔ آپ بنی اسرائیل والا معاملہ نہ کریں کہ جو من و سلوہ کے حوالے سے ان کو من و سلوہ ملا، مگر انہوں نے زمینی غذا کو پریفرنس دی، انہوں نے اعلیٰ کے اوپر حقیر کو جو ہے پریفرنس دی۔ آپ نے یہ معاملہ نہیں کرنا۔ آپ کی غیبت ہے اور ایک طرف ذکر ہے، تو ذکر ایک اعلیٰ چیز ہے، آپ ذکر کریں، یہ آپ کی پریفرنس ہونی چاہیے، وہ من و سلوہ ہے آپ کے لیے، ٹھیک ہے؟ اگر ایک طرف گانے لگے اور ایک طرف تلاوت قرآن ہے تو ظاہری بات ہے تلاوت قرآن آپ کی پریفرنس ہونی چاہیے، وہ آپ کا من و سلوہ ہے۔ ان چیزوں کو سمجھیں۔ اگر آپ نماز وقت پہ نہیں پڑھتے، آپ نماز نہیں پڑھتے اور فضول میں لیٹے ہیں، کوئی اسائنمنٹ کر رہے ہیں، کوئی کام کر رہے ہیں اور نماز کے وقت گزار رہے ہیں، آپ اپنا من و سلوہ چھوڑ رہے ہیں۔ ان چیزوں کو اپنی پریکٹس میں لائیں کہ نہیں، مجھے اپنے اعمال کو اچھا کرنا ہے، مجھے خود کو ضائع نہیں کرنا۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ سعادت مند وہ ہے جس کے اپنے عیبوں نے اس کا دھیان لوگوں کے عیبوں کی طرف جانے ہی نہ دیا۔ اب دیکھیں، آپ مجھے ایک بات بتائیں، روضۃ المحدثین 4367، ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ ہمارا دھیان دوسروں کے عیبوں پر زیادہ ہوتا ہے، ہمارا فوکس دوسروں کے مال پہ ہوتا ہے کہ اس نے یہ کر دیا، اس نے یہ کہہ دیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ میں نے کیا کہا؟ آپ اپنے آپ کو ان جملوں کی عادت ڈالیں۔ میں نے کیا کہا، میں نے کیا سنا، میں نے کیا بولا، میں کیا دیکھ رہی تھی، اس نے کیا کیا، اس نے کیا بولا، اس نے کیا دیکھا، آپ کا کنسرن نہیں ہے۔ دیکھیں، خیر و بلائی کرنا، لوگوں کو نصیحت کرنا، دعوت دینا ایک الگ عمل ہے، مگر ایک ڈنڈا پکڑ لیں اور دوسروں کے عیب دیکھنا شروع کر دیں تو یہ بہت غلط ہے۔ آپ نے دوسروں کی قبر اور اس کا نتیجہ آپ نے نہیں دینا، وہ اللہ نے دینا ہے۔ آپ اپنی قبر کی فکر کریں، آپ اپنے اعمال کی فکر کریں، آپ لوگوں سے اچھے ہوں، آپ خود ہی خیر خواہی کریں، وہ آٹومیٹکلی اچھے ہونا شروع ہو جائیں گے۔ جن امور اور چیزوں کو آپ کو اتنا وقت لگا ہے تو دوسروں کو بھی لگے گا، دوسروں کو وقت دیں،
آل ٹائم ایسا نہ ہو کہ آپ پیمانے لے کے گھومتے رہیں کس پہ کوئی برا اتر رہا کہ نہیں اتر رہا، یہ اتر رہا تو یہ جنتی ہے، نہیں تو یہ دوزخی ہے۔ آپ نہیں جانتے، کیونکہ قلب کی کیفیت اور انسان کا اصل تو رب جانتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں جان سکتا۔ تو ہو سکتا ہے کسی کے اعمال کچھ ایسے ہوں جو اس کو آپ سے ممتاز کرتے ہوں، تو آپ دوسروں کے لیے خیر کا باعث بنیں، نہ کہ دوسروں کے لیے تنگی، پریشانی اور مشکل کا باعث بنیں۔ امام ابن دینار فرماتے ہیں کہ اس آدمی پر تعجب ہے جو خود تو نیک نہ ہو لیکن نیک لوگوں کے متعلق زبان درازی کرتا ہو۔ اللہ اکبر، یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ ہم اسکالرس کو، مکاتب فکر کو یوں ٹارگٹ کرتے رہتے ہیں، مگر ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہمارا اعمال اور اخلاق کدھر ہے، ہمارا کردار کدھر ہے، ہم کس سمت جا رہے ہیں، ہماری ڈائریکشن کیا ہے۔ تو خود کو دیکھیں، کم از کم اگر آپ نیک نہیں ہیں تو نیک لوگوں پہ باتیں تو نہ کریں، نیک لوگوں کی قربت کی خواہش تو کریں، ان جیسا بننے کی کوشش تو کریں، اللہ آپ کے لیے آسانی کریں گے۔ ہم ویسا بن نہیں سکتے تو ہم ان پہ تان شروع کر دیتے ہیں، ہم اسکالرس پر تان کرتے ہیں، ذرا سے کوئی بات ہوتی نہیں ہے، اچھا فلاں نے برانڈ کھول لیا، فلاں نے گاڑی لے لی، فلاں نے یہ کر لیا، آپ کا کیا کنسرن ہے؟ آپ کو جو وہ بات کہہ رہے ہیں آپ اس پہ عمل کریں، آپ ان کی ذاتیات میں کیوں گھس رہے ہیں؟ یہی تو مسئلہ ہے کہ سوشل میڈیا نے ہماری ذاتیات کا جو پردہ ہے نا وہ ختم کر دیا ہے۔ اس لیے ہمیں نقصان ہوا ہے کہ ہم ایک دوسرے کی ذاتیات میں یوں دخل اندازی نہیں کرنی کہ ہم ایک دوسرے کے لیے زہر بننا شروع کر دیں۔ خود کو بچائیں اس چیز سے، اپنے کام سے کام رکھنا سیکھیں، تو لوگوں کی عیب جوئی سے بچیں، اپنی اصلاح کریں۔ جو شخص اپنے عیوب کی طرف نظر رکھتا ہے اسے لوگوں کے عیوب دیکھنے کا وقت نہیں ملتا۔ اور آپ کو پتہ بھی ہے کہ حدیث بھی ہے کہ جو دوسروں کے عیب تلاشے گا پھر اللہ اس کے عیب تلاشیں گے، اور اللہ کو تو سب کچھ پتہ ہے، تو پھر اپنے گھر بھی بیٹھا تو وہ رسوا ہو جائے گا۔ تو اگر آپ اللہ کے بندوں کی پردہ پوشی نہیں کریں گے تو اللہ آپ کی پردہ پوشی کیوں کریں؟ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جہاں بتانا ضروری ہوتا ہے، مگر دوسروں کی غلطیاں بتانا، دوسروں کی ٹول لگانا اور پھر اس کو چھالنا، یہ کسی بھی صورت قابل قبول نہیں ہے اور قابل معافی نہیں ہے۔ اس لیے سلف صالحین یہ دعا فرمایا کرتے تھے۔ اس لیے سلف صالحین ایک بہت خوبصورت دعا جو تھے فرمایا کرتے تھے، اللہم جعل بسمتی عادتاً و حدیثی عبادتاً و حیاتی سعادتاً و موتی شہادتاً۔ اے اللہ، میری مسکراہٹ کو میری عادت بنا دے، میری گفتگو کو عبادت بنا دے، میری زندگی کو سعادت بنا دے اور میری موت کو شہادت بنا دے، آمین۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔